فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہار گفتار، تالیف آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ترجمہ غلام حسن مفتی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 50، دوسری گفتار۔ تمام نماز گزار بھائیوں بہنوں کو اور اپنے آپ کو خوف الہی اور پرہیزگاری اختیار کرنے، گناہوں سے اجتناب برتنے اور خالق کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی زندگی کا مقصد اور اس کی روح ہے۔ یہی ہماری دنیا اور قیامت کے دن کے جس دن نہ مال کچھ کام آئے گا، سورہ شعراء آیت نمبر 88، اور نہ اولاد ہمارے لیے سعادت اور عزت کا باعث بنے گی۔ عاشورہ کی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا محور حضرت امام حسین علیہ السلام کا قیام ہوگا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی یاد سے سرشار ہے، جس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے انقلاب کے بارے میں بہت کچھ کہا اور لکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس بارے میں انسان جتنا سوچتا ہے، اس کے لیے فکر، بحث، تحقیق اور مطالعے کا میدان اتنا ہی وسیع نظر آتا ہے۔ اب بھی اس عظیم، بے نظیر و حیرت انگیز واقعے کے بارے میں بہت کچھ لکھنا اور کہنا باقی ہے، جس کے بارے میں ہمیں مزید غور و فکر اور گفتگو کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرامین اور قیام کا درس۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بغور مطالعہ کیا جائے تو مدینہ سے مکہ پھر کربلا میں جام شہادت نوش کرنے کے تک کے چند مہینوں پر مشتمل دورانیے میں 100 سے زیادہ اہم درس پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ کہا جا سکتا تھا کہ اس واقعے میں ہزاروں درس پائے جاتے ہیں، کیونکہ امام عالی مقام کا ہر اشارہ ایک درس ہو سکتا ہے، مگر آپ کے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے 100 کے قریب عنوان اخذ کر سکتے ہیں، جن میں سے ہر ایک قوم و ملت، تاریخ، مملکت، لوگوں کی تربیت، معاشرے کے امور چلانے اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے درس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام، جن کے نام اور ذکر پر ہماری جانیں قربان دنیا کے مقدس ترین لوگوں کے درمیان سورج کی طرح چمکتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء اور صالح افراد اگر چاند و ستاروں کی مانند ہیں تو امام حسین علیہ السلام ان میں آفتاب کی طرح درخشاں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے جن 100 سے زائد دروس کی جانب اشارہ ہوا، وہ اپنی جگہ یہاں ہم آپ کے قیام اور انقلاب کے ایک بنیادی اور اہم درس پر گفتگو کریں گے، جو اس تحریک کا متن، اوریجنل ٹیکسٹ اور حقیقی درس ہے، جبکہ دوسرے تمام حاشیے فوٹ نوٹس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کیوں قیام فرمایا تھا۔ قیام حسینی کا حقیقی درس۔ لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ مکہ اور مدینے والے آپ کے بہت احترام کرتے ہیں اور یمن میں آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک گوشے میں چلے جائیں اور یزید سے کوئی سروکار نہ رکھیں، تاکہ وہ بھی آپ سے کوئی سروکار نہ رکھے۔ آپ کے اتنے سارے مرید اور شیعہ ہیں، لہٰذا عبادت اور دین کی تبلیغ میں مصروف رہیں۔ آپ کیوں قیام فرما رہے ہیں؟ اس تحریک کی وجہ کیا ہے؟ یہ بنیادی سوال اور حقیقی درس ہے۔ یہ کہنا کہ کسی نے اب تک اس جانب توجہ نہیں دی ہے صحیح نہیں، کیونکہ بہت سے علماء نے اس سلسلے میں بہت زیادہ تحقیق اور جستجو کی ہے اور اس حوالے سے بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن ہم جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ میری نظر میں اس موضوع پر ہونے والی مباحث میں بالکل نئی بحث اور نیا نقطہ نظر ہے۔
قیام حسینی کا فلسفہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی باطل اور فسق پر مبنی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت تشکیل دینا چاہتے تھے۔ ان کی نظر میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد حکومت تھا۔ ان کے اس نظریے کو 100% غلط قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسے آدھا صحیح ماننا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ ان کے اس نظریے سے اگر یہ مراد لیا جائے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مقصد حاصل نہ ہونے کی صورت میں واپس مدینہ چلے جانے کی نیت کے ساتھ قیام فرمایا تھا، تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ جو بھی حکومت کے لیے قیام کرتا ہے وہ اس مقصد کے نتیجے کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھتا ہے۔ جب اسے اپنے مقصد کے حاصل ہونے کا امکان اور عقلی احتمال نظر نہ آئے تو اس پر پیچھے ہٹنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ہدف اور مقصد حکومت کی تشکیل ہے تو جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک جانا جائز ہے، اور جہاں سے آگے بڑھنا ممکن نہ ہو وہاں سے پلٹ جانا چاہیے۔ چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد علوی حکومت کا قیام تھا، تو اس سے ان کی مراد اگر یہ ہے تو یہ درست نہیں، کیونکہ آپ کے مجموعی قیام سے اس بات کی نشاندہی نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب، امام حسین علیہ السلام کو حکومت سے کیا لینا دینا، امام علی مقام جانتے تھے کہ آپ حکومت تشکیل نہیں دے سکیں گے، بلکہ آپ بنیادی طور پر شہید ہونے کے لیے ہی کربلا آئے تھے۔ یہ بات ایک عرصے تک زبان زد عام و خاص رہی، بلکہ بعض تو بہت ہی خوبصورت شاعرانہ انداز میں اسے بیان کرتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہم نے اپنے بعض بزرگ علماء کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونے کے لیے قیام فرمایا تھا۔ گویا امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے کہ چونکہ زندہ رہ کے کچھ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے چلیں شہید ہو کے کچھ کر جائیں۔ ہمارے یہاں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور نہ اسلامی اسناد اور مائنڈ اور ماخذ میں اس بات کی کوئی دلیل موجود ہے کہ انسان خود کو ہلاکت میں ڈال سکے۔ شرع مقدس قرآن کی آیات اور روایات میں جس شہادت کی نشاندہی کی گئی ہے، اس سے مراد کسی ایسے مقدس ہدف کے حصول کے لیے جو واجب یا اولیٰ ہے کوشش کرتے ہوئے قتل ہو جانا، جو اسلامی نقطہ نظر سے صحیح شہادت ہے۔ اس کے برعکس کسی کا قتل ہونے کے لیے قیام کرنا، یا پھر شاعرانہ تعبیر کے مطابق یہ کہتے ہوئے کہ میرا خون ظالموں پر لرزہ طاری کرے گا اور اسے نابود کر دے گا، خود کو قتل کے لیے پیش کرنا اس عظیم واقعے سے مناسبت نہیں رکھتا۔ البتہ یہ نظریہ بھی کسی حد تک حقیقت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، مگر امام عالی مقام کا مقصد یہ نہ تھا۔ ہم نہ تو یہ کہہ سکتے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تشکیل حکومت کے لیے قیام فرمایا اور آپ کا ہدف قیام حکومت تھا، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے کہ آپ نے شہید ہونے کے لیے قیام فرمایا، بلکہ بات کچھ اور ہے جسے پہلے خطبے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج میری گفتگو کا بڑا حصہ اسی موضوع پر مشتمل ہوگا۔ ہدف اور نتیجے میں اشتباہ۔ میرے خیال میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو حکومت کی تشکیل یا شہادت قرار دینے والے دونوں گروہوں نے ہدف اور نتیجے کو غلط ملت کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف یہ نہیں بلکہ کچھ اور تھا، البتہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک قیام اور تحریک کی ضرورت تھی۔ اس قیام کے نتیجے میں دو میں سے ایک یعنی حکومت یا شہادت کو حاصل ہونا تھا، اور امام حسین علیہ السلام دونوں کے لیے تیار تھے۔ آپ حکومت کی تشکیل کے لیے بھی تیار تھے اور اس کے لیے ضروری مقدمات کی بھی تیاری کر رہے تھے، اور شہادت کے لیے بھی آمادہ تھے اور اس کے لیے بھی ضروری اقدامات کر رہے تھے۔ جو نتیجہ حاصل ہوتا صحیح ہوتا۔ دونوں میں سے کسی میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ہدف نہ تھا، بلکہ دونوں نتائج تھے۔ ہدف کچھ اور تھا، ہدف واجب کی انجام دہی۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف کیا تھا، پہلے مختصراً ایک جملے میں بیان کریں گے، پھر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کا مقصد بیان کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کا ہدف دین کے واجبات میں سے ایک عظیم واجب کو انجام دینا تھا، جسے آپ نے سے پہلے کوئی بھی، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انجام نہیں دے سکے تھے۔ نہ تو پیغمبر اکرم اس واجب کو انجام دے پائے تھے، نہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام اس واجب کو انجام دے سکے تھے۔ یہ ایسا فریضہ ہے جسے اسلام کی فکری اصولی اور عملی نظام کی بنیاد میں بہت اہمیت حاصل ہے، اس کے باوجود کہ یہ واجب بہت اہم اور بنیادی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل نہیں ہوا تھا۔ اس پر کیوں عمل نہیں ہوا تھا، آگے چل کر اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو رہتی دنیا کے لیے درس کے طور پر اس واجب پر عمل کرنا تھا
جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی جو تاریخ اسلام میں سب کے لیے ایک درس بن گئی، اس طرح آپ نے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور تاریخ مسلمین اور تاریخ انسانیت میں ہمیشہ باقی رہنے والا ایک درس ہے۔ اس واجب پر بھی امام حسین علیہ السلام کے ذریعے عمل ہونا تھا تاکہ مسلمانوں کے لیے اور پوری تاریخ کے لیے درس بن جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ کام کیوں کرنا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اس کی انجام دہی کے لیے حالات سازگار ہوئے تھے۔ اگر یہ حالات امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں فراہم نہ ہوتے اور مثال کے طور پر حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں سازگار ہوتے تو یہ کارنامہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام انجام دیتے اور تاریخ اسلام اور ذبح عظیم کئی عظیم مرتبہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو حاصل ہوتا۔ اسی طرح اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں حالات سازگار ہوتے تو یہ ہستیاں اسے انجام دیتی، مگر یہ حالات حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے فراہم نہیں ہوئے اور آپ کے بعد بھی دور غیبت تک کے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات میسر نہیں ہوئے۔ پس امام علی مقام کا ہدف اور مقصد اس واجب کو انجام دینا تھا اور اس واجب کی تفصیل کچھ اس طرح کہ اس وقت فطری طور پر اس پر عمل کرنے کی صورت میں شہادت یا حکومت میں سے کوئی ایک نتیجہ برآمد ہوتا۔ پہلا امکان یہ تھا کہ اس قیام کے نتیجے میں اگر حکومت مل جاتی تو اہلاً و سہلاً بہت بہتر ہوتی۔ اس کے لیے امام حسین علیہ السلام آمادہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام اگر اقتدار حاصل کر لیتے تو بہترین طریقے سے حکومت کرتے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے کی طرح معاشرے کے جملہ امور چلاتے۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ اس واجب کی انجام دہی حکومت تک پہنچنے پر منتج نہ ہو بلکہ اس کا نتیجہ شہادت کی صورت میں نکلے۔ امام حسین اس کے لیے بھی تیار تھے۔ خداوند عالم نے حضرت امام حسین اور دیگر ائمہ طاہرین کو اس طرح خلق فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں درپیش شہادت کے سنگین بار کو برداشت کرنے کی قدرت رکھتے تھے اور انہوں نے اسے برداشت کیا، مگر کربلا کے مصائب کی داستان ایک منفرد داستان ہے۔ اس معاملے کی مختصر وضاحت: عزیزو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء جب بھی مبعوث ہوئے تو اپنے ساتھ کچھ احکام لے کر آئے۔ ان احکامات میں سے بعض تو انفرادی ہیں، یعنی اس لیے کہ انسان خود اپنی اصلاح کرے، اور بعض اجتماعی ہیں جو اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے انسانوں کی دنیا کو ترقی اور کمال تک لے جائے اور اسے آباد کرے اور مضبوط انسانی معاشروں کو تشکیل دے۔ احکامات کے اس مجموعے کو اسلامی نظام کہا جاتا ہے۔ اسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور آپ ہی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور انفاق کے احکام لائے۔ اسی طرح حج، خاندانی نظام کے احکام اور انفرادی رابطوں، جہاد فی سبیل اللہ، تشکیل حکومت، اسلامی اقتصادیات، حاکم اور عوام کے تعلقات و حکومت کے حوالے سے عوام کے فرائض، یہ سب احکام آپ لے کر آئے۔ اسلام نے بشریت کو یہ تمام احکامات عطا کیے اور ان سب کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ چنانچہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے انجام، میں نے ہر اس چیز کا جو تمہیں جنت کے قریب کرتی ہے انجام دینے کا حکم دیا ہے اور ہر اس چیز سے روکا ہے جو تمہیں آتش جہنم کے قریب کرتی ہے۔ المحاسن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 287۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا جو انسان اور انسانی معاشرے کو سعادت تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ نے نہ صرف انہیں بیان کیا بلکہ ان پر عمل کر کے دکھایا اور ان کا نفاذ بھی کیا۔ آپ کے زمانے میں اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ تشکیل پایا، اسلام کا اقتصادی نظام نافذ ہوا، جہاد اسلامی پر عمل ہوا اور زکوٰۃ وصول کی گئی، ملک اور نظام اسلامی تشکیل پایا۔ اس نظام کا موجد اور اسے چلانے والے رہنما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے جانشین تھے۔ راستہ واضح اور معین ہے، لہٰذا اسلامی معاشرے اور اس کے افراد کو اس راستے پر پیغمبر اکرم کی بتائی ہوئی سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ کام انجام پایا تو انسان کمال تک پہنچے گا، انسان صالح اور فرشتوں جیسے ہو جائیں گے، لوگوں کے درمیان سے ظلم ختم ہو جائے گا، برائی، بدعنوانی، اختلاف، غربت و جہالت
ختم ہو جائے گی اور انسان مکمل خوشبختی حاصل کرتے ہوئے خدا کا کامل بندہ بن جائے گا۔ اسلام نے اس نظام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے لایا اور اس زمانے کے معاشرے میں اسے نافذ کر دیا۔ پہلے اس سرزمین میں جس کا نام مدینہ تھا اور اس کے بعد مکہ اور کچھ دیگر شہروں تک اس کو توسیع دی گئی۔ انحراف کی قسمیں، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس نظام کی گاڑی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا رہے تھے، اگر اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے اور وہ پٹری سے اتر جائے تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر اسلامی معاشرہ منحرف ہو جائے اور یہ انحراف اس حد تک بڑھ جائے کہ پورے اسلام اور اسلامی تعلیمات میں انحراف کا خوف ہو تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ جواب، انحراف کی دو قسمیں ہیں۔ کبھی لوگ برے ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے لیکن اسلامی احکام ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ برے ہو جاتے ہیں اور ساتھ حکومتیں بھی بری ہو جاتی ہیں۔ علماء اور خطبائے دین بھی برے ہو جاتے ہیں، برے لوگ صحیح دین بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حقائق میں تعریف کی جاتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا، منکر کو معروف اور معروف کو منکر بتایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو راستہ اسلام نے بتایا اس کو 180 ڈگری تک بدل دیتے ہیں۔ اگر اسلامی نظام اور معاشرہ ایسی صورت سے دوچار ہو تو فریضہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے بتا دیا تھا کہ ایسی صورت میں حال میں ہمارا فریضہ کیا ہے۔ ایسی صورت حال میں ہمارا فریضہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی فرمایا ہے، جو بھی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ آیات اور روایات پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے جسے ہم یہاں نقل کرتے ہیں، جہاد کی ذمہ داری۔ امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم الہی پر عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ حکم معاشرے کے منحرف ہونے کی صورت میں ہی قابل عمل ہو سکتا تھا۔ اگر معاشرہ منحرف ہو چکا ہوتا تو خدا کے اس حکم پر عمل کرنا واجب ہو جاتا۔ جب معاشرے میں اس حد تک انحراف آ جائے کہ خود اسلام میں بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اس وقت خداوند عالم نے فریضہ معین فرمایا ہے، کیونکہ خداوند عالم انسان کو کسی بھی معاملے میں ذمہ داری دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ فریضہ بیان فرمایا ہے، لیکن آپ خود اس فریضے پر عمل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کے زمانے میں اسلامی معاشرہ اس حد تک منحرف نہیں ہوا تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ برسر اقتدار تھا اور اس انحراف کی بہت سی علامتیں ظاہر ہو گئی تھیں، لیکن ابھی مکمل طور پر اسلام کے مٹ جانے کا خطرہ نہیں تھا۔ البتہ مستقبل میں ایسی صورتحال پیش آ سکتی تھی، مگر اس وقت اسے انجام دینے کا موقع نہیں تھا، کیونکہ ابھی حالات سازگار نہیں تھے۔ اس حکم جو کہ اسلامی احکام کے مجموعے کا ایک حصہ ہے، اس کی اہمیت خود حکومت سے کم نہیں، کیونکہ حکومت کا مقصد معاشرے کو چلانا ہے، اور اگر معاشرہ تدریجی طور پر خراب یا برا ہو جائے اور حکم خدا تبدیل ہو جائے، اسی طرح حالات بدلنے اور تجدید حیات کے اس حکم یا آج کے الفاظ میں انقلاب کے حکم پر ہم عمل نہ کر سکے تو اس وقت حکومت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ چنانچہ منحرف معاشرے کو اس کے اصلی راستے پر واپس لانے کے حکم کی اہمیت خود حکومت سے کم نہیں، بلکہ اس کی فضیلت جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، عظیم عبادات اور حج سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ حکم اسلام کو مردہ یا ختم ہو جانے کے بعد زندہ کرنے کا ضامن ہے۔ عامل جہاد اب یہ سوال ہے کہ اس حکم کو کون انجام دے سکتا ہے، کس کو یہ فریضہ بجا لانا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برک جانشینوں میں سے جس کسی کے دور میں یہ انحراف پیدا ہو جائے، اسے یہ فریضہ انجام دینا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا مناسب موقع ہو، کیونکہ خداوند عالم ایسی چیز کو واجب نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اگر موقع مناسب نہ ہو تو جو کام بھی کریں گے اس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں نکلے گا، لہٰذا موقع مناسب اور حالات سازگار ہونا چاہیے۔
البتہ مناسب موقع کا مطلب کچھ اور ہے۔ ایسا نہیں کہ خطرہ دیکھ کر کہنے لگ جائیں کہ یہ مناسب موقع نہیں ہے، بلکہ مناسب موقع سے مراد یہ کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ اس کے اس اقدام کا یہ نتیجہ نکلے گا، یعنی لوگوں تک اس کا ہدف پہنچ جائے گا، لوگ سمجھیں گے اور وہ غلط فہمی میں نہیں رہیں گے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جسے کسی ایک کو انجام دینا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں انحراف کے ساتھ وہ مناسب موقع بھی فراہم ہوا، اور اسی لیے آپ نے قیام فرمایا، کیونکہ انحراف پیدا ہو گیا تھا، اس لیے کہ معاویہ کے بعد ایسا فرد حکومت میں آیا تھا جو اسلام کے ظاہری احکام پر بھی عمل نہیں کرتا تھا، شراب پیتا، حرام کام کرتا اور جنسی برائیوں اور زیادتیوں کا کھلے عام ارتکاب کرتا تھا، قرآن کے خلاف بولتا، کھلے عام قرآن اور دین کے خلاف اشعار کہتا اور اعلانیہ طور پر اسلام کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ چونکہ وہ مسلمانوں کا حاکم تھا، اس لیے اسلام کے نام کو نہیں مٹانا چاہتا تھا، اگرچہ وہ خود اسلام پر عمل کرنے والا اور اسلام کا ہمدرد نہیں، بلکہ اپنے عمل سے ایسے چشمے کی طرح تھا جس سے مسلسل گندا پانی بہتا اور جگہ جگہ گندگی پھیلاتا ہے۔ اس کے وجود سے گندگی باہر نکلتی اور پورے اسلامی معاشرے میں پھیل رہی تھی۔ فاسد حاکم ایسا ہوتا ہے، حاکم کا مقام چونکہ بلند ہوتا ہے، اس لیے اس سے نکلنے والی گندگی ہر جگہ پھیل جاتی ہے اور اس کی غلاظت سے پوری آبادی متاثر ہو جاتی ہے۔ عام لوگوں میں سے ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو لوگ بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کی برائیوں کا نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ عام لوگوں کی برائیاں خود ان کے لیے اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے نقصان دہ ہوں، لیکن سب سے اوپر والے اگر فاسد ہو جائیں تو ان کی برائی ہر جگہ پھیل جاتی ہے، اسی طرح اگر وہ صالح ہوں تو ان کی اچھائی بھی ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ ایسا شخص اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ معاویہ کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بن جائے تو اس سے بڑا انحراف اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں ماحول سازگار ہے اور حالات فراہم ہیں تو کیا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے؟ خطرہ درپیش ہے، کیونکہ برسر اقتدار انسان اپنے مقابلے پر آنے والوں کے لیے خطرہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگ تو ہوگی اس لیے کہ آپ اسے تخت حکومت سے ہٹانے کی کوشش کریں اور وہ خاموش تماشائی بن کر دیکھتا رہے۔ واضح سی بات ہے کہ وہ بھی آپ پر وار کرے گا، لہذا خطرہ تو موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے حالات میں فرق۔ ہم جو کہتے ہیں کہ موقع مناسب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی فضا نہیں ایسی ہے کہ اس وقت قیام کیا جائے تو اس زمانے اور بعد میں آنے والی تاریخ کے ہر دور کے لوگوں تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ اگر معاویہ کے زمانے میں امام حسین علیہ السلام قیام کرتے تو آپ کا یہ پیغام دفن ہو جاتا، اس لیے کہ معاویہ کے زمانے میں حکومت کی حالت اور سیاست ایسی تھی کہ لوگ حق بات کی حقانیت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ معاویہ کے دور میں 10 سال تک امام وقت ہونے کے باوجود خاموش رہے، کوئی کام، کوئی اقدام اور کسی قسم کا قیام نہیں کیا، اس لیے کہ وہ موقع مناسب نہیں تھا۔ آپ سے پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام نے بھی قیام نہیں کیا کیونکہ مناسب موقع نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ اس وقت امام حسن اور امام حسین اور امام حسن اس کام کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے کردار میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح حضرت امام حسین اور امام سجاد اور امام حسین، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ جب امام حسین علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا تو آپ کا مرتبہ ان سب سے بڑھ گیا جنہیں قیام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن مقامی امامت کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ان میں سے جس کے سامنے بھی یہ حالات ہوتے وہ یہ قیام کر لیتے اور اسی مرتبے پر فائز ہو جاتے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ انحراف ہے، لہٰذا آپ کو فریضہ انجام دینا ہے، موقع بھی مناسب ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، لہٰذا عبداللہ بن جعفر، محمد بن حنفیہ اور عبداللہ بن عباس جیسے افراد جو معمولی لوگ نہیں تھے بلکہ دین شناس، عالم، عارف اور سمجھدار تھے، نے جب آپ کو درپیش خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر نہ جانے کا مشورہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ امام کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب فریضے کے راستے میں خطرہ ہو تو فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ افراد نہیں جانتے تھے کہ یہ فریضہ ایسا نہیں ہے کہ خطرے کی وجہ سے ساقط ہو جائے۔
انقلاب خمینی، قیام حسینی کی ایک ہلکی جھلک۔ یہ ایسا فریضہ ہے جسے خطرات سے کھیل کر ہی انجام دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بظاہر اتنی طاقتور حکومت کے مقابلے میں قیام کرے اور اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو؟ اس فریضے کے ساتھ ہمیشہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ یہ وہی فریضہ ہے جسے حضرت امام خمینی نے انجام دیا۔ امام خمینی سے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ شاہ کے مقابلے میں آئے ہیں، لہذا آپ کے لیے سخت خطرہ ہے۔ کیا امام خمینی کو اس خطرے کا ادراک نہیں تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ پہلوی حکومت کے خفیہ ادارے لوگوں کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور انہیں ایذائیں دیتے ہیں اور قتل کر ڈالتے ہیں، ان کے دوستوں کو مار ڈالتے اور جلا وطن کر دیتے ہیں؟ کیا آپ امام خمینی یہ سب نہیں جانتے تھے؟ جو کارنامہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا اس کا چھوٹا نمونہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں بھی انجام پایا، مگر ایک فرق کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کی تحریک آپ کی شہادت سے منتج ہوئی اور امام خمینی کا انقلاب حکومت اسلامی کے قیام کے ساتھ تشکیل پایا۔ امام حسین علیہ السلام اور امام خمینی کی تحریک کا ہدف اور مقصد ایک ہی تھا۔ آپ کے انقلاب کی بنیاد حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پر استوار ہے۔ شیعہ تعلیمات کا بڑا حصہ حسینی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ یہ اہم بنیاد ہے جو اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ہے۔ چنانچہ ہدف اسلامی معاشرے کو اس کے صحیح راستے پر واپس لانا ہے۔ کب واپس لانا ہے؟ اس زمانے میں جب راستہ بدل جائے اور کچھ لوگوں کی خیانت، استبداد اور ظلم اور جہالت مسلمانوں کو سیدھے راستے سے منحرف کر دے اور قیام کے لیے حالات اور موقع فراہم ہو۔ البتہ ہر دور میں اس کے اوقات مختلف ہوتے ہیں، کبھی قیام کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں قیام کے لیے حالات سازگار تھے اور ہمارے زمانے میں بھی حالات سازگار تھے، اس لیے امام خمینی نے بھی وہی کام کیا۔ انسان جب اس ہدف کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اسلامی نظام اور معاشرے کو صحیح مرکز کی طرف واپس لانے کی خاطر باطل حکومت اور مرکز کے خلاف قیام کرتا ہے تو کبھی حکومت حاصل کر لیتی ہے، اور ہمارے زمانے میں الحمدللہ ایسے ہی ہوا، اور کبھی حکومت حاصل نہیں ہوتی مگر وہ تحریک شہادت پر منتج ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس صورت میں قیام واجب نہیں؟ کیوں نہیں؟ شہادت پر منتج ہو تب بھی واجب ہے۔ کیا شہادت پر منتج ہونے کے باوجود قیام فائدہ دیتا ہے؟ قیام اور تحریک چاہے شہادت پر منتج ہو یا حکومت پر، دونوں صورتوں میں فائدہ ہے، مگر ہر ایک کے فائدے کی نوعیت جدا ہے، لہٰذا ہر دو صورت میں قیام کرنا چاہیے۔ یہ وہ کارنامہ تھا جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا۔ امام حسین علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے قیام کی اس فریضے کو انجام دیا۔ آپ سے پہلے یہ فریضہ انجام نہیں پایا تھا، کیونکہ آپ سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں ایسا انحراف اور ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اگر کہیں انحراف پیدا ہوا تھا تو حالات مناسب اور سازگار نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں دونوں چیزیں موجود تھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے حوالے سے یہ اصلی مسئلہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے بڑا مصداق۔ اس بحث کو سمیٹتے ہوئے سم اپ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس عظیم اور اہم واجب کو انجام دینے کے لیے قیام فرمایا تھا، جو اسلامی معاشرے اور نظام کی بنیاد کی تجدید یا اسلامی معاشرے میں بڑے انحرافات کے مقابلے میں قیام سے عبارت ہے۔ یہ کام تحریک اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے انجام پایا، بلکہ یہ خود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک بڑا مصداق ہے۔ البتہ یہ کام کبھی حکومت پہ منتج ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار تھے، اور کبھی شہادت پر منتج ہوتا ہے اور امام حسین علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پر اپنے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔ گفتار نمبر 2 کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 4 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔